علم فقیہ و حکیم، علم جو ہے وہ فقیہ بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اور فقر جو ہے وہ مسیح ہے اور کلیم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہاں پہ کلیم اللہ اور کہاں پہ مسیح پیغمبروں کے ساتھ آپ کو ملا دیتا ہے، جو صوفیزم ہے۔ اور فقر مقام نظر، علم مقام خبر۔ مقام نظر وہ ہے کہ جہاں پہ آپ چیزوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور عقل خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عقل کے پاس کیا ہے؟ عقل کے پاس فقط خبر ہے، عقل کے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ تمہیں نظر کی ضرورت ہے، کس کی؟ نظر کرم کی، یعنی کسی کامل جو پیر ہے اس کے بیعت ہوگی، اس کی نظر کرم ہوگی، تو پھر تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، تو بیٹے نے کہا کہ آپ اپنے خواب کو سچ کر دکھائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو وہاں پہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اب مکتب کی کرامت تھی کہ 10 سال کے بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے ذبح کر دیں، آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، یا یہ کوئی فیضان نظر تھا؟ تو یہ ہے صوفی کا علم کہ جو 10 سال کے بچے کو ہو چکا ہے، اس کے پاس آ چکا ہے کہ میں نے باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ پیغمبر ہے وقت کا، جو کچھ بھی کہہ رہا ہوگا ٹھیک کہہ رہا ہوگا۔ یا شفقت پدری ہے کہ باپ نے جو بھی آرڈر دیا ہے میں نے من نوان اس کو قبول کرنا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ بھی اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ بھی یعنی 80-90 سال کا آدمی جد الانبیاء ہے، اس سے تو یہ بعید نہیں ہے کہ خدا کے حکم کی وہ نافرمانی کرے یا اس کی قربانی میں کوئی چیز اس کی حائل ہو، لیکن ایک 10 سال کا بچہ جو ہے وہ بھی اگر راضی پر رضا ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ صوفیزم ہے۔ اب یہ ہے کہ اقبال نے کون سے صوفیزم کی، یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ کون سے صوفیزم کی اقبال نے حمایت کی ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ اقبال نے عجمی جو تصور ہے اور جو ایران کے راستے ہمارے یہاں آیا، اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، لوگوں کو بے عملی کی تعلیم دے رہے ہیں اور اللہ میں ان کو مست کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے عمل کی طرف نہیں جانا، بس اللہ اللہ کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ اقبال کہتا ہے کہ اس طرح نہیں، آپ نے ہمیں وہ فقر چاہیے، وہ تصوف چاہیے، وہ فقیری چاہیے، وہ صوفی چاہیے جو امام حسین کی طرح گھر سے باہر نکلے اور سر کٹا دے، یہ صوفی، ہمیں اس طرح کی صوفیزم چاہیے۔ اقبال نے خاص پس منظر میں صوفیاء کو رگڑا لگایا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کی صوفیاء نہیں چاہیے۔ اور یہ امام جعفر صادق کا، یہ محمد باقر کا ایک قول بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور کے جو صوفیاء ہیں، ان کے دور کے صوفیاء، انہوں نے کہا کہ یہ رہبانیت کی تعلیم دیتے ہیں، لہذا یہ اسلام کے اندر مسیحیت کے آپ سمجھنے کے نمائندہ ہیں، لہذا ان کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے۔ اس زمانے کے جو صوفیاء ہیں، میں یہ آپ نام نہیں لیتے کہ ان کے زمانے میں صوفیاء کون کون تھے، لیکن آپ نے خود ان کو ڈھونڈنا ہے کہ امام باقر اور امام جعفر صادق کے زمانے کے صوفیاء کون۔ اب یہاں پہ اقبال کے زمانے کے جو صوفیاء ہیں، اقبال ان کو رد کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو اقبال جو ہے وہ سب کو نہیں رد کرتا ہے۔ اقبال دیکھیں داتا گنج بخش کے مزار پہ جاتے ہیں، اقبال نظام الدین اولیاء کے مزار پہ 2 دفعہ گئے ہیں، انہوں نے نظمیں لکھی ہیں باقاعدہ، حتیٰ کہ اقبال جب یورپ کے سفر پہ جانے لگتے ہیں تو اقبال پہلے دلی جاتے ہیں، اور وہاں پہ دلی اپنے سفر کے آغاز میں وہاں پہ ایک نظم کہتے ہیں نظام الدین اولیاء کے اس میں مزار پہ۔ تو لہٰذا یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کوئی، انہوں نے آہستہ آہستہ جب راغب ہوئے تو ہاں یہ بات ہے کہ کس طرح کا وہ نظام چاہتے تھے، صوفیزم میں ان کا نقطہ نظر کیا تھا۔ صوفیزم میں وہ جو خودی کی بات کرتے ہیں اس میں 3 چیزیں ہیں: اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ اب نیابت الہی یہ ہے کہ جب آپ اطاعت کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ ضبط نفس کر لیتے ہیں، باطنی آپ پاکیزگی حاصل کر لیتے ہیں، آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ ہوا میں بھی اڑ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ ایک وقت میں 2 4 6 جگہ پہ موجود بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ ایک خاص صوفی فضا میں چلے جاتے ہیں، آپ جو تمام منزلیں ہیں وہ طے کر لیتے ہیں۔ پھر آخری جو منزل ہے وہ ہے فنا فی اللہ، جس میں آپ ذات حقیقی، ذات باری کے ذات کے اندر آپ ضم ہو جاتے ہیں۔
کوئی بھی دوری نہیں رہتی اور آپ کا تشخص وہاں پہ مٹ جاتا ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. یہ کائنات ایک ایکسیڈنٹ ہے، سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے، مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ یہ کون کہا اور فیکون ہو گیا، اور پھر ایک بگل بجے گا اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی. تو ایک ذات جو پہلے سے موجود تھی، اس نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ سارے کا سارا دوبارہ دھوئیں کی شکل میں دوبارہ ساری جو مادہ ہے وہ سارے کا سارا دھواں بن کے دوبارہ اسی میں جمع ہو جائے گا جہاں سے وہ نکلا ہے، جس نور سے نکلا ہے. یہ تصوف کا بھی یہی عقیدہ ہے، فلسفی بھی یہی کہتی ہے. اب اقبال کہتا ہے، اقبال نے ایک نیا نقطہ دیا ہے جو وحدت الشہود کے زیادہ قریب ہے. اقبال کہتا ہے کہ جب میں نے اطاعت بھی کر لی، میں نے اپنے آپ کو پاک بھی کر لیا، اور میں نے تصوف کی ساری منزلیں طے کر کے، جو سالک کہتے ہیں تصوف کی 100 منزلیں ہیں، اس کے بعد بندہ سالک بن جاتا ہے، صوفی بن جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اقبال کہتا ہے کہ میں اپنا الگ تشخص خدا کے علاوہ قائم رکھوں گا، یعنی میں موت کے بعد بھی اس تشخص کو قائم رکھوں گا. لہذا یہاں پہ رومی کی جو فلسفی ہے، رومی کہتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ مل جاؤں گا. یہاں پہ اقبال اپنے پیر و مرشد کے جہاں سے انہوں نے صوفیزم لیا ہے، وہاں پہ اقبال وحدت الوجودی کی بجائے وحدت الشہودی بن جاتے ہیں، اور وہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اب اس کو یعنی میں اپنا الگ سے تشخص جو ہے خدا کے الگ تشخص میں اس میں ضامن نہیں ہوں گا، بلکہ میں الگ تشخص اپنا رکھوں گا. ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی. یہ برہان جو ہے، یہ جو دلیل ہے، یہ جو ادراک کے ذریعے آپ کو علم ہونا ہے، یہ جو کشف کے ذریعے علم ہونا ہے، یہی اصل میں ساری حقیقت ہے. اور وہ اقبال نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی کا، کہ اپنے خطبات میں وہ کہتے ہیں کہ میں معراج پہ اگر میں جاتا تو خدا کی قسم میں اس ذات کے جب سامنے تھا تو میں اس میں جب مل جاتا تو میں واپس نہ آتا، میں اسی میں ضم ہو جاتا. تو لیکن یہ پیغمبر واپس آئے. اقبال کہتا ہے کہ یہی فرق ہوتا ہے پیغمبر میں اور صوفی میں، کہ پیغمبر جب ولی میں اور نبی میں، کہ نبی جب جاتا ہے تو تمام مشاہدہ کر کے دوبارہ اپنے تشخص کے ساتھ واپس آ کے اپنی امت کو بتاتا ہے اپنے تجربات، اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ نے ایسے 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 کرنا ہے، اپنی وجود کو برقرار رکھتا ہے. صوفی اپنے وجود کو برقرار ذات باری کے سامنے نہیں رکھ سکتا. لہذا اقبال کا صوفیزم، اقبال کا تصوف جو ہے وہ پیغمبری کے زیادہ قریب ہے. اسی لیے وہ مسیحیت کی بات کرتا ہے، اسی لیے وہ کلیم اللہ کی بات کرتا ہے، اسی لیے جناب آخر الزمان کی بات کرتا ہے، اور اسی لیے وہ سائنسی جو فلاسفر ہیں، وہ کانٹ ہے یا نیتشے ہے، یا ان کی طرف چلا جاتا ہے جو بظاہر ملحد ہے، لیکن وہ اس کے صوفیانہ جو نظریات ہیں اقبال کے، ان کے زیادہ وہ قریب ہو جاتے ہیں.